کر لوں تو اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کہ بشرطے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے، کیونکہ مرد کی ذمہ داریاں بھی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں کہ عورت کو دیکھیے، عورت اس کو خوش کر دے، صحیح بخاری کے پر صبر کے اپنے آپ کو سنوار کے رکھے، گھر کو، ہر چیز کو، کہ مرد دیکھے اپنی بیوی کو تو خوش ہو جائے، مسکرا کے اس کے ساتھ ملاقات کرے۔ جب مرد اس کو حکم دے تو اس کی تابع داری کرے، ہر معاملے کے اندر، ذاتی معاملہ وہ بھی بلا وجہ انکار کرے گی تو ساری رات فرشتوں کی لعنتیں، اللہ کی لعنتیں آئیں گی، اللہ کی ناراضگی مول لے گی۔ اس کے علاوہ جب حکم کرے بجا لائے، جب دیکھیے اس کو خوش کرے۔ تیسرے نمبر پہ جب گھر میں موجود نہیں ہے تو اپنی جان کی، اپنے خامد کے مال کی، بما حافظ اللہ، جس طرح اللہ نے حکم، جس کے نکاح میں ہے بڑا سبق خراب ہوتا ہے اس طرح۔ اس مرد کے نکاح میں آئی ہے عورت، ساری ذمہ داری اس کے خامد پہ ہے، لڑکی کے والدین پہ کوئی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں اپنی محبت کے ساتھ، یہ ضرور ہے کہ ہم سب مثال پڑھیں گے، اگر لڑکی کے والدین امیر ہے، لڑکے کے ماں باپ کمزور ہے، گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ مصروفیات ہیں، تو مائیں اپنی بچیوں کو چھپ چھپا کے کچھ نہ کچھ دیتی ہی رہتی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چلو تیرا گھر چلتا رہے اس میں۔ لیکن خام خواہ ایمان کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات ہے کہ اگر ذمہ داری اپنی اپنی اللہ نے لگا دی ہے، اسی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام یہ نکاح کے بعد ہمارا بندھن ہے۔ طلاق مرتان، طلاق دوسری مرتبہ، بار بار بھول جا رہا ہے تو بعد میں کر لیں گے دوبارہ، اس میں لیپ لگا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طلاق مرتان، طلاق دوسری مرتبہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لینا نیکی کے ساتھ، یا روک لینا اپنے نکاح میں نیکی کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا اس کو احسان کے ساتھ۔ احسان کے ساتھ کہ پہلا دیا وہ کچھ بھی واپس نہیں کرنا، مزید اس کو بہت سارے تحفے تحائف دے کے بھیجنا ہے، اور کوئی عیب نہیں لگانا بلکہ اس کی عیب چھپانے کے، جا تیری قسمت اللہ اچھی کرے، چلو ہمارے مقدر بھی اللہ بہتر کرے، اس کو دے دلا کے رخصت کرنا، بددعائیں نہیں دینی کہ اللہ کرے اس گھر کا دروازہ کبھی نہ کھلے، مجھے بے گناہ پہ ظلم کیا، میرے والدین کو اس عمر میں دکھی کیا، بددعا نہ دو، بددعا بڑی بری چیز ہے، واتق اللہ دعوت المظلوم، اس سے بچ جاؤ، مظلوم کی بددعا اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ولا یحل لکم، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، یعنی مردوں کے لیے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ کہ پکڑو تم اس مال سے یا اس مہر سے کہ دیا تم نے ان کو کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ ڈرے دونوں میاں بیوی، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فإن خفتم، پس اگر ڈرو تم، اس میں مومن بھی آ سکتے ہیں، عورت کے وارث بھی آ سکتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے والے اور بھی آ سکتے ہیں، پس اگر ڈرو تم، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، بس نہیں ہے گناہ دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر، فی ما افتدت بہ، اس بارے میں کہ تحفے تحائف دے دے عورت اپنے خامن کو، یا فدیہ دے دے عورت اپنے خامن کو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ آگے بڑھو ان کے، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی حدوں کے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تینوں طلاقیں دے دو تم اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس نہیں ہے حلال اس کے لیے بعد اس کے وہ بیوی، حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ نکاح کر لے وہ کسی دوسرے خامن سے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ بھی طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ پھر سے نکاح کر کے اپنے رجوع کر لیں، ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہے یہ کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے یا رکھ سکیں گے، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب یہاں سے حلالے کی بات ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خاوند کے گھر آنے کے لیے حلالہ کرے، اس کی آیت کی مطلب میں تشریح بڑی لمبی چوڑی آتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی آتی، تمام کتب کے اندر آتی ہے، کہ اس عورت نے جس کو 3 طلاقیں ہو گئی، طلاقیں پتہ ہوگی اس کو 3 مہینے نہ ٹائم دیکھا کرو، بابا کئی بار منع کیا ہے، اس کو 3 حیض عدت گزار کے یا 3 مہینے عدت گزار کے وہ عورت فارغ ہے، اس نے زندگی نبھانے کے لیے کسی اور مرد سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس مرد نے اس کو طلاق دے دی، وہاں بھی اس کا نکاح قدرتی طور پہ نہیں ہوا، یا وہ خامد فوت ہو گیا، لیکن یہاں بھی شرط آتی ہے کہ اس نے اپنے دوسرے خامد کے ہاں اپنے میاں بیوی والے تعلقات بالکل اسی سے پورے کیے ہو،
ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول جی میرے پہلے خاوند نے طلاقیں دی تینوں اور میں نے اور نکاح کیا، لیکن جس کے ہاں میں نے نکاح کیا ہے وہ بالکل اپنی بیوی کے کعبہ نے ایسے پکڑ کے نا دوپٹے کا بلہ کہتی اس طرح کا اس کا جسم ہے، آپ سمجھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اب تو پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے خاوند کے ہاں جا کے تو نے اپنی وہ ہم بستری کا مکمل حق ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے احتیاطاً سمجھو کہ اپنی زندگی نبھانے کے لیے، دیکھو نا بعض دفعہ دیکھا ہے کہ اس عورت کا نکاح دوسرے خاوند سے بھی نہیں نپ پاتا، جیسے میں نے کل پرسوں بات سنائی تھی کہ ایک اور لڑکی نے مجھے عورت نے بات سنائی کہ میری بہن جس کا نکاح ایک سعودی عرب لڑکا تھا رشتے دار نے کیا، اس کی ساس نے گھر بسنے نہیں دیا، اس نے درمیان میں لڑائیاں جھگڑے ڈلوا کے، حالانکہ وہ جو تھا نا میرا بہنوئی میری بہن کو چاہتا تھا، طلاقیں دلوا دی اور اس کا نکاح اپنی مرضی سے کیا، اور جہاں اس ساس نے اپنی مرضی سے کیا وہاں اس کا دل نہ لگا، لیکن وہ اس عورت کو بسا رہا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن پھر چاہتا میں اس سے نکاح کروں، اس میری بہن نے اور نکاح کیا، اللہ کی قدرت وہاں بھی اس کو طلاقیں ہو گئی، کچھ وقت کے بعد بچہ کوئی بھی نہیں ہوا دونوں کے یہاں، طلاقیں ہوں گی تو اب پہلا خاوند کہتا کہ میں نے اس سے نکاح کرنا، وہ اسی کو چاہتا ہے، تو انہوں نے شرط لگائی کہ 9-10 تولے سونا ڈالا جائے، کوٹھی لے کے دے دی جائے، اس نے سونا ڈالا، ان کا نکاح چند دن پہلے ہوا، لیکن یہ اتفاق کے ساتھ ہے، اس عورت نے اتفاق کے ساتھ نہیں بلکہ زندگی نبھانے کے لیے اس نے نکاح کیا ہے، قدرت کی بات ہے، یہاں اتفاق ہو گیا کہ وہ فوت ہو گیا یا اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں، اس نے طلاقیں دے دی، پھر وہ اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن یہ تراجع آ کے نیا نکاح کر کے اسے رجوع کر لے، لیکن ان کو اس بات کا یقین ہو کہ یقین حدود اللہ، اب ہم پہلے کی طرح لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ دوبارہ اس کے ہاں آئی ہے، کسی دوسرے خاوند کے ہاں اس کا نکاح نہیں ہوا، پھر دوبارہ اس کا یہاں جائز تو ہو گیا، لیکن وہاں آ کے پھر وہی لڑائی جھگڑے ہیں، اگر یہ کچھ ہے پھر بات جائے، لیکن حلالہ حرام ہے، حلالہ حرام ہے، کیونکہ حلالہ کہتے ہیں جب تینوں طلاقیں ہو جائیں تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا مرد تینوں طلاقیں دینے والے عارضی طور پہ اپنی بیوی کا نکاح کسی غیر مرد سے کرتے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے، سب چانس دیکھے گئے ہیں، اس کو کرائے کا سانڈ کہا گیا، اور حسن درجے کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلالہ کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو، اور یہ کرائے کا سانڈ ہے، اور صحیح حدیث سے فرمایا حلالہ کرنے والا جو ہے نا شخص، اس کو زنا کی سزا دی جائے، اس کو کوڑے مارے جائیں، تو ایک دفعہ کا یہ بھی واقعہ سنا، بلکہ کئی واقعات سنے کہ خاوند کا قصور ہے، طلاقیں تو اس نے دی ہیں، اب اس عورت کا کیا قصور ہے جس کو نیا مرد کے ہاں جا کے سمجھو کہ دے دیا جائے، اور وہ جو مرضی اس سے کرے، پھر بعد میں اس نے سوچا کہ پہلا خاوند میرے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے، کبھی کچھ، آخر طلاقیں تینوں ہو گئی ہیں، جہاں نیا نکاح ہوا، نکاح تو اس کا جائز تھا نا، لیکن عارضی طور پہ نکاح کرنا حرام ہے، حلالہ کہتے ہیں کہ پہلے خاوند کے نکاح میں آنے کے لیے حلال ہو جائے عورت، اس عورت نے سوچا کہ اس نے یہی کچھ کرنا، جہاں نیا نکاح ہوا تھا وہ لے کے تتر بتر ہو گئے، ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ حلالہ کروایا تھا کہاں گئی، اس نے کہا جہاں کرایا تھا، میرا وہاں دل مطمئن ہو گیا تو میں نے اس کو اپنا مستقل خاوند سمجھا، اور مستقل خاوند سمجھ کے میں نے اسے نکاح کیا تھا، تو یہ منہ ہی تکتے رہ گئے، تو بہرحال جب تینوں طلاقیں ہو جائیں پھر وہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، طلاق بتہ ہو گئی ہے، کسی صورت بھی ان کا آپس میں بڑا میں نے میسج سنے ہیں، یعنی میسج مجھے تو مسئلے کا پتہ الحمدللہ، کیا کریں، بچے ہیں، وہ ہے، یہ کئی عورتیں ایسی میں نے دیکھی، چند دن پہلے وہ عورت آئی میرے پاس، کہتی طلاقیں تینوں ہو گئی ہیں، واضح ہو گئی، عدت بھی گزر چکی ہے، تو میں تو نہیں اس کے بغیر رہ سکتی، میں تو پھر آ گئی، میں نے اس کے پاس آ کے کئی دن اپنی خواہشات کو پورا کیا، ہم بستر کی، میں نے کہا بہت افسوس، حرام حرام، میں نے کہا چلی جا بستر گویا لپیٹ کے اسی کو، اگر اتنا ہی چاہو تھا تو پھر کیوں تو نے ایسی نوبت آنے دی، کہ وہ عورت زبان دراز تھی، وہ زبان درازی کر کے اپنے خاوند کو طلاق دینے پر مجبور کرتی تھی، جب تینوں ہو گئی ہیں بات ختم ہوئی، اس کا کیا حق بنتا تھا اس گھر میں دوبارہ آتی اور اپنے اس خاوند سے آ کے صحبت کرتی، اور مستقل طور پہ عورت حرام ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے وضاحت کے ساتھ اپنے حکموں کو بیان کر دیا، جو اس کی وضاحت کو نہیں سمجھتا اور غلطیاں کرتا ہے اللہ کے نزدیک سزا کا مستحق ہے۔ جب تینوں طلاقیں ہو جائیں تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہے، 3 ہے، یعنی یہی وضاحت چاہنی ہے کہ اس کو حمل تو نہیں، کیونکہ بعض دفعہ مینسز بھی آتے رہتے ہیں اور حمل بھی ساتھ ساتھ اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، یہ چانس دیکھے گئے ہیں، تو 3 حیض آنے پر کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ چوتھا منتھ شروع ہونے پر بچے میں جان پڑ جاتی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نارمل نہیں بلکہ میں حاملہ ہوں، تو 3 حیض اس طرح گزارنے کے پتہ چل جائے اس عورت کو حمل نہیں ہے۔ باجی اگر تینوں طلاقیں ہو جائیں، لڑکی اپنی امی کے گھر چلے جائیں تو پھر لڑکی امی کے گھر جا ہی سکتی، یہ سارا معاملہ جو پیریڈ ہے نا اس کے خاوند کے گھر، تو مکمل عورت کا خرچہ کھانا پینا سارا اس کے خاوند کی ذمہ داری، عدت گزر جائے گی پھر وہ عورت فارغ ہے، پھر وہ چلی جائے گی۔
فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر تینوں طلاقیں دے دو تم اس کو فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس نہیں ہے حلال اس کے لیے من بعد بعد اس کے بعد تین طلاقوں کے وہ بیوی حتیٰ تنکحَ زوجًا غیرہ یہاں تک کہ نکاح کر لے وہ دوسرے خامد سے فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اتفاق کے ساتھ وہ بھی طلاق دے دے اس کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر ان یتراجعا یہ کہ نکاح کر کے رجوع کر لیں وہ آپس میں ان ظنا ان یقیما حدود اللہ اگر ان کو یقین ہے یہ کہ قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ حدیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یبینھا لقوم یعلمون وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے ان حدوں کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے یا جانتی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نہیں سب کو ریکارڈ ہوا